شریف کے اندر آپ کے مزار پر انوار کے اوپر ہزاروں نہیں لاکھوں زائرین آتے ہیں اور اللہ کے کامل ولی کی وسیلہ سے اللہ سے اپنی مرادیں جو ہیں وہ پاتے ہیں۔ حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد کا نام ہے حضرت ابو موسیٰ صالح، ابو موسیٰ صالح المعروف جنگی دوست، یہ آپ کے والد کا نام ہے، اور آپ کی والدہ کا نام ہے ام الخیر فاطمہ، سیدہ ام الخیر فاطمہ، یہ آپ کی امی جی کا نام ہے۔ تو حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کامل اللہ کے ولی ہیں، اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنے دوستوں کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، الا بمانا خبردار، ان بے شک، اولیاء اللہ، یہ جو اولیاء ہیں، یہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، یہ جو ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ اللہ کی حلال کردہ کو حلال سمجھتے ہیں، اللہ کے حرام کردے کو حرام سمجھتے ہیں۔ فرمایا کبھی ان کو دیکھو تو رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی ان کو دیکھو تو سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی ان کو دیکھو تو زبان پہ اللہ ہو کے نغمے ہوتے ہیں، کبھی ان کو دیکھو تو یا حیو یا قیوم کے ترانے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان اولیاء اللہ، ایسے بندوں کو کسی عام دنیا دار کا دوست نہ تصور کرنا، الا ان اولیاء اللہ، خبردار یہ بندے اللہ کے دوست ہیں۔ کس کے دوست ہیں؟ اللہ کے دوست ہیں۔ اور آگے فرمایا لا خوف، اور جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ کبھی غمگین ہوتا ہے۔ اللہ کا دوست، نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ اس لیے قلندر لاہوری مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، خدا کے نیک بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے پہ پابندی وہاں مرنے پہ پابندی۔ پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اسی کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو خدا کے بندے کون ہیں؟ یہ اللہ کے دوست۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ یہ اللہ کے ولی۔ یہ کون اللہ کے ولی ہیں؟ کہ جن کی صبح بھی اللہ کے لیے گزرتی ہے اور جن کی رات بھی اللہ کے لیے گزرتی ہے۔ لا خوف، ان کو خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، وہ کبھی غمگین بھی نہیں ہوتے۔ یا اللہ یہ بتا کہ تیرے دوستوں کی علامت کیا ہے؟ تو اللہ خود فرما رہا ہے الذین، میرے دوست وہ ہیں، آمنو، جو پہلے ایمان لے کے آئیں، وکانو یتقون، اور ایمان لانے کے بعد وہ نیک کام کریں، تقوی اختیار کریں، طہارت اختیار کریں، اللہ کے جائز کاموں کو جائز مانیں، اللہ کے ناجائز کاموں کو ناجائز مانیں، اور جس طرح اللہ اور اس کا رسول ان کو حکم دے وہ ویسے ہی اپنا کام کریں۔ فرمایا پھر جب وہ تقوی اختیار کر لیتے ہیں، فرمایا لہم البشری، اے محبوب ان کو خوشخبری دے دیجئے، لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ،
فرمایا یہ دنیا کے اندر بھی اللہ ان کو خوش رکھے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ ان کو خوش رکھے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ جو کہہ دیتا ہے پھر وہ اپنے کہنے سے مکرتا نہیں ہے۔ اور ذالک الفوز العظیم، اپنے دوستوں کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ آیت کریمہ ان اولیاء اللہ کے متعلق اللہ نے نازل کی۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کا قانون ہے، اگر کسی نے دنیا پہ دوست بنانا ہو، آج کل تو رواج اور ہو گیا، مولا علی سرکار کا فرمان یاد آ رہا ہے۔ مولا علی سرکار فرماتے ہیں، فرمایا کہ مومن اور منافق کی علامت پوچھی گئی کہ مومن اور منافق کی علامت بیان کریں، تو مولا علی سرکار نے فرمایا تھا کہ مومن وہ ہے کہ جس کو تم عزت دو، کیا دو؟ عزت دو، تو وہ تمہیں بدلے کے اندر ڈبل عزت کر کے دے، وہ مومن بندہ ہے۔ اور منافق وہ ہے کہ جن کو تم عزت دو وہ بدلے کے اندر یہ کہیں کہ پتہ نہیں اس کا میرے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ میری خوشامد کرتا ہے۔ فرمایا وہ تیری دوستی کے قابل نہیں ہے، وہ منافق بندہ ہے۔ دوستی کے متعلق مولا علی سرکار کا دوسرا فرمان، دل کی تختی پہ لکھیے گا، مولا علی فرماتے ہیں دنیا میں 1000 رشتے بناؤ۔ کتنے رشتے بناؤ؟ دنیا پہ 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ، سر جی دنیا پہ 1000 رشتے بناؤ، مولا علی سرکار فرماتے ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہو جائیں تو وہ ایک رشتہ تو آپ کے ساتھ کھڑا رہے، وہ تمہارا مخلص دوست ہے۔ ہزاروں رشتے بناؤ، ہزاروں کروڑوں لاکھوں منافق دوستوں کو اکٹھا کرنے سے ایک مخلص سجن کافی ہے۔ مولا علی سرکار نے فرمایا جس کا دوست کوئی نہیں وہ بھی غریب ہے، اور جس کا دوست ہے اور اس کے ساتھ مخلص کوئی نہیں وہ بھی غریب ہے۔ اور اس لیے ہم دوستی لگاتے ہیں تو چن چن کے، یہ فلانا خاندان کا ہے، اس کا پچھلا خاندان یہ ہے، اس کی کیٹاگری یہ ہے، اس کا معیار یہ ہے۔ تو بھائیو جب اللہ نے اپنے دوست چنے تو پھر بھی اللہ نے اپنے چن چن کے دوست بنائے، اور ڈگری قرآن میں کی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ۔ اب خبردار، یہ کہ دنیا داروں کے دوست نہیں ہیں، یہ اب میرے دوست ہیں۔ فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہے، دنیا کے ڈرانے سے ڈر نہیں سکتے، دنیا کے دبانے سے دب نہیں سکتے، دنیا کے ذلیل کرنے سے ذلیل ہو نہیں سکتے، دنیا کا رزق روکنے سے ان کا رزق رک نہیں سکتا۔ لا خوف، فرمایا ان کو خوف کوئی نہیں، ولا ہم یحزنون، یہ کبھی غمگین بھی نہیں ہوتے۔ دنیا دار جیسے بھی کہتے رہیں کہ مر گئے، قبروں میں چلے گئے، اب قبروں کے اندر ان کے پلے شے کوئی نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ زبان سنبھال کے بات کر، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ تجھے کیا پتا کہ قبر کے اندر کی زندگی کیا ہے؟ ہم 12ویں سپارے کے اندر ڈگری کر رہے ہیں، جو ہمارا ہو کہ مرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، مرنے کے بعد بھی ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ زندہ ہو تو دنیا یہاں جھکتی ہے، مر جائیں تو دنیا وہاں جھکتی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طیبہ، ہم ضرور ان کو طیب و طاہر زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حدیث پاک سنیے، حضور فرماتے ہیں جب کوئی حافظ قرآن قبر میں جاتا ہے، باعمل ہو، کیا ہو؟ باعمل ہو، جو اس نے پڑھا یاد ہو، اس کے اوپر عمل کرنے والا ہو، فرمایا جب یہ حافظ قبر میں جائے گا نا تو اللہ قبر کو فرمائے گا، قبر خیال کرنا
اس کے دل کے اندر سینے میں میرا پاک کلام ہے، اس کا حیا کرنا۔ اب دنیا دار حیا کرے نہ کریں، دیکھنا رب آرڈر دے رہا ہے اس کا حیا کرنا۔ فرمایا اس لیے حیا کرنا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے دل میں میرا قرآن ہے، میرا کلام ہے، اور حضور فرماتے ہیں حافظ قرآن جو بعمل ہوگا اس کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی، اس کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی۔ بھائی جان یہ جملہ تقریر کی ابتدا میں سمجھ لیں، کروڑوں حافظ بن جائیں، کروڑوں قاری بن جائیں، کروڑوں جو ہیں وہ مسلمان بن جائیں، ایک اللہ کے ولی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک اللہ کے ولی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بھائی جو اللہ کے ولیوں کو نہیں نہ مانتے، صرف ایک دلیل ہے، وہ یہ ان کی جماعت کے اندر آپ کو قرآن کے حافظ بھی ملیں گے، قرآن کے قاری بھی ملیں گے، عالم بھی ملیں گے، مفتی و مفکر و محدث بھی ملیں گے، لیکن جتنا بھی زور لگا لیں ایک بھی ان کو بابا برکت علی صوفی نہیں ملے گا، ایک بھی ان کو سیال شریف کا لاڑا نہیں ملے گا، ایک بھی لاہور والا علی حجویری نہیں ملے گا، ایک بھی عبد القادر بغداد والا نہیں ملے گا۔ تو میں یہ جملہ بھرے مجمع میں کہنا چاہتا تھا، لیکن اب زبان پہ آ گیا تو کہہ دوں، اپنے مقدروں پہ ناز کرو، محی الدین بھی ہمارے پاس ہے، معین الدین بھی ہمارے پاس ہے، شہاب الدین بھی ہمارے پاس ہے، بہاء الدین بھی ہمارے پاس ہے، قطب الدین بھی ہمارے پاس ہے، فرید الدین بھی ہمارے پاس ہے، نظام الدین بھی ہمارے پاس ہے، شمس الدین بھی ہمارے پاس ہے، قمر الدین بھی ہمارے پاس ہے، علاء الدین بھی ہمارے پاس ہے، نصیر الدین بھی ہمارے پاس ہے، مصلح الدین بھی ہمارے پاس ہے، جلال الدین بھی ہمارے پاس ہے۔ خدا کی عزت کی قسم دین بھی ہمارے پاس ہے، دین والے بابے بھی ہمارے پاس ہے۔ یہ سارے دین کو زندہ کرنے والے یہ اللہ کے دوست ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اللہ کے دوست ہیں۔ یہ عام کے دوست نہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ میرے دوست ہیں، لا خوف، ان کو خوف کوئی نہیں، ولا هم یحزنون، ان کو یہ کبھی غمگین بھی نہیں ہوتے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولیوں کے امام اور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں جس طرح نبیوں کی لائن کے اندر محمد مصطفیٰ سونا لگتا ہے، اسی طرح ولیوں کی لائن کے اندر عبد القادر سونا لگتا ہے۔ باپ کی طرف سے حسنی سید اور ماں کی طرف سے حسینی سید۔ بغداد کے اندر آپ کا مزار پن اروار ہے۔ 91 سال کی آپ نے عمر پائی اور جگہ جگہ جہاں تک پہنچ سکے اللہ کی توحید کے نبی کی رسالت کے علم کو بلند کر کے رکھا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبوی ذل، الوی بل، بطول منزل، حسنی چھاؤں، حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی منہ، الوی وصل، بطولی گلشن، حسنی پھول، حسینی ہے مہکنا تیرا۔ تو حسین، تو حسنی، تو حسینی، کیوں کو محی الدین ہو، اے خضر، اے خضر مجمع البحرین ہے چشمہ تیرا۔ یعنی کہ آپ کا جو چشمہ ہے، آپ کا جو وجود ہے، وہ ایک مولا علی کی طرف سے چلا ہے، دوسرا فاطمۃ الزہرا کی طرف سے چلا۔ ایک مولا علی کی طرف سے چلا اور دوسرا فاطمۃ الزہرا کی طرف سے چلا۔ تو دوستان محترم، حضرت مولا علی سرکار کی شادی ہوئی حضرت فاطمۃ الزہرا سے۔ کس سے ہوئی؟ حضرت فاطمہ الزہرا سے۔ اب آپ تھوڑے ہیں یا بہتے ہیں، مجھے اس کے ساتھ غرض نہیں ہے، اس لیے کہ جن کو ہم سنا رہے ہیں وہ ہمارا سن رہے ہیں۔ ذرا اپنی آوازوں کو بلند فرمائیں کہ جن کو ہم سنا رہے ہیں
وہ ہمارا سن رہے ہیں۔ تو دوستان محترم، اب دلوں پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے ولی کی باتوں کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ میرے نبی کی حدیث ہے، نبیوں کا ذکر کرو، فرمایا کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ فرمایا ولیوں کا ذکر کرو، فرمایا تمہارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج میں نے جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اوپر ایک ایسے اللہ کے ولی کا ذکر کرنا ہے جو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں۔ اگر باپ کی طرف سے نسب پڑھا جائے تو حسنی سید بنتا ہے، اگر ماں کی طرف سے نسب پڑھا جائے تو حسینی سید بنتا ہے۔ یہ کون؟ عبد القادر جیلانی ہے جو ولیوں کے صف کے اندر اعلیٰ نظر آتا ہے۔ یہ کون؟ عبد القادر جیلانی ہے جو بغداد کی دھرتی پہ جس نے ڈیرا لگایا۔ یہ کون؟ عبد القادر جیلانی ہے جو سیدوں کے گھر کے اندر پیدا ہوا۔ یہ کون؟ عبد القادر جیلانی ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں 20 سال میری عمر ہو گئی لیکن مجھے خطاب کرنا نہیں آتا تھا۔ لوگوں نے آ کے کہنا شروع کر دیا سیدوں کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اس کو تقریر کرنا نہیں آتی، اس کو خطاب کرنا نہیں آتا۔ توجہ، اب میری طرف ایمانت داری اور دیانت داری سے پورے سینے کا زور لگا کے عبد القادر جیلانی کی محبت میں تیرے دل کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے ولیوں کے منکر ہیں، میں ان کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں اللہ کے ولیوں کا منکر ہو کر بندہ پاکستان کے اندر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اگر قرآن حدیث کو چھوڑ کر اگر تو اپنا طریقے پاکستان کا مطالعہ کر، تجھے پتہ چلے گا پاکستان کو بنانے والے بھی اللہ کے ولی تھے، پاکستان کا تصور رکھنے والے بھی اللہ کے ولی تھے، پاکستان کا کیس اپنا انگریز کی عدالت کے اندر لڑنے والے بھی اللہ کے ولی تھے۔ جس کو پاکستان بنانے کا خواب آیا، مصور پاکستان قلندر لاہوری ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، وہ بھی اللہ کے ولی تھے جو اس جماعت کے اندر شامل ہوئے۔ پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ، وہ بھی اللہ کے ولی تھے جو اس مشن کے اندر شامل ہوئے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیال شریف کا تاجدار، وہ بھی اللہ کا ولی تھا۔ اگر پھر بھی یقین نہیں آیا، میٹرک کی پنجابی کی کتاب اٹھا کے دیکھ، ایک اللہ کا ولی ہے جس کا نام ہے شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی اللہ کا ولی تھا۔ پاکستان بنانے کے اندر اس کا بھی ایک عظیم کردار رہا۔ شاہ بلبل شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ اگر پھر بھی یقین نہیں آتا، راول پنڈی سے ہوتا ہوا گولڑے شریف کی دھرتی کے اوپر جا، وہاں پہ ایک سید رہتا ہے جس کو کائنات والے مہر منیر مہر علی کہتے ہیں، وہ بھی ایک اللہ کا ولی تھا۔ پاکستان بنانے والے بھی اللہ کے ولی، پاکستان بسانے والے بھی اللہ کے ولی، اس بر صغیر کے اندر اپنا اسلام کا علم گاڑنے والے بھی اللہ کے ولی۔ ہم اس تاریخ کو بھی جانتے ہیں جب لوگ اپنا جو ہے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، جب لوگ مندروں کے اندر جاتے تھے۔ بغداد کے اندر عبد القادر جیلانی نے ڈیرا لگایا، تمام جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکنے والوں کو کھینچ کر ایک اللہ کی اپنا توحید کے اوپر جھکا کے فرمانے لگے یہ تمہارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت، یہ تمہارے خدا نہیں ہے، تمہارا خدا وہ ہے جو عبد القادر کا خدا ہے، تمہارا خدا وہ ہے کہ جس نے آسمان کو بنایا، تمہارا خدا وہ ہے جس نے زمین کو بنایا۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر تو اللہ کا نبی کوئی نہیں آیا، اللہ کا نبی تو عرب کے اندر آیا، مدینہ کے اندر دفن ہو گئے، یہاں تک نہیں آیا۔ تو دوستان محترم، تیرے پاس اور میرے پاس اگر دین پہنچا ہے تو یہ اللہ کے ولیوں کی مہربانی ہے۔ کفرستان کو ہٹا کے جنہوں نے توحید اور نبی کی رسالت کا علم بلند کیا، وہ بھی اللہ کے ولی ہے، وہ بھی اللہ کے ولی، بولیے وہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ تو دوستان محترم، آج ذکر خیر کرنا ہے حضور عبد القادر جیلانی کا۔ 20 سال کی عمر مبارک ہوئی، واز کرنا نہیں آتا تھا۔ آپ بتاؤں میں تجھے عبد القادر کون ہے؟ جو باپ کی طرف سے حسنی ہے اور ماں کی طرف سے حسینی ہے، عبد القادر ان کا نام ہے۔ بغداد اور جیلان کے اندر یہ پیدا ہوئے، 20 سال کی عمر ہوئی، لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ سید
سیدوں کا بیٹا ہو کر اس کو خطاب کرنا نہیں آتا۔ فرماتے ہیں ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، سویا ہوا نہیں، بیٹھا ہوا تھا، میری یہ آنکھیں بیدار تھیں۔ فرماتے میں دیکھتا کیا ہوں، سرکار محمد مصطفیٰ مدینے والے رسول تشریف لے آئے، آ کے فرمانے لگے اے میرے بیٹے عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتا؟ میں نے عرض کی حضور یہ عربی ہے، میں عجمی ہوں، ان کی زبان اعلیٰ ہے، میں اتنی خوبصورت واز نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اپنے منہ کو کھولو۔ عبد القادر جیلانی نے اپنے منہ کو کھولا، سرکار نے براہ راست 7 دفعہ میرے نبی نے اپنا لعاب عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالا۔ اب کوئی آئے نہ آئے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، یہ نبی کا وہ لعاب تھا جو خیبر کے مقام پہ مولا علی کے آنکھوں پہ لگے تو آنکھوں کو اللہ تندرست فرما دے۔ یہ وہ لعاب تھا جو غار ثور کے اندر کالے نے ابو بکر صدیق کو ڈنگ مارا تھا تو میرے نبی نے سانپ کے ڈنگ مارنے پہ اپنا لعاب لگایا تھا۔ یہ وہ نبی کا لعاب ہے۔ حضرت قتادہ کی احد میں آنکھ نکل گئی، ڈیلا باہر آ گیا، میرے محمد مصطفیٰ کے پاس آیا، عرض کرنے لگے حضور میری آنکھ نکل گئی۔ سرکار نے پیار سے فرمایا اے قتادہ سودا کر لیتے ہیں۔ حضور کس بات کا سودا؟ فرمایا 2 باتیں ہیں۔ حضور وہ کون سی بات؟ فرمایا کہ یا جنت لے لے یا آنکھ لے لے، یا جنت لے لے یا آنکھ لے لے۔ وہ بھی صحابی رسول کا تھا۔ عرض کرنے لگے حضور اگر آپ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا پھر میں اگلی بات کرتا ہوں، اپنا جنت آپ کی مرضی ہے، آپ دے دیجئے، آنکھ میں نے مانگی ہے، آنکھ آپ۔ سمجھ آ رہی بات کی آپ کو؟ تحقیق تو دوستان محترم حضور سرکار محمد مصطفیٰ کا یہ وہ لعاب ہے، اگر کسی کھاری کنویں کے اندر حضور ڈال دیں تو وہ پانی کا کنواں جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ میرے نبی کا وہ لعاب ہے، اگر حضرت جابر کے ہانڈی کے اندر پڑ جائے وہ 4 بندوں کا کھانا 1 لاکھ بندے کو پورا ہو جائے۔ یہ وہ لعاب ہے جو 4 روٹیوں کے آٹے کے اندر ڈالا جائے تو اللہ اس کو 1 لاکھ کے لیے کافی کر دے۔ وہ کون جو کہتا ہے میں نبی جیسا ہوں، تیرے تھوک کے اندر بیماری ہے، محمد کے لعاب کے اندر شفائی تیرے تھوک کے اندر بیماری ہے۔ اگر تو کہے اپنا مجمع کے اندر بیٹھا ہو اور بار بار تھوکے، لوگ تجھے کہتے ہیں اپنا بار بار نہ تھوک، بندہ برا لگتا ہے، ہسپتالوں کے اندر چلے جاؤ سٹیکر لگاتے ہیں بھئی یہاں پہ تھوکنا منع ہے، تھوک سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ کالج اور یونیورسٹیوں میں چلے جاؤ وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تھوک سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اب لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے، عام لوگوں کی میں تھوکوں بیماریاں پھیلتی ہیں، آپ تھوکیں بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اگر مدینے والا تھوکتے اللہ شفائیں عطا فرمائے۔ یہ وہ سرکار کا لعاب تھا۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے حضور نے فرمایا اے میرے بیٹے عبد القادر اپنے منہ کو کھولو۔ عبد القادر فرماتے ہیں میں اپنے منہ کو کھولا، سرکار نے براہ راست 7 دفعہ اپنا لعاب دہن میرے منہ کے اندر ڈالا۔ فرماتے ہیں سرکار نے تھپکی دی، مدینے کا تاجدار چلا گیا۔ فرمایا تھوڑی دیر گزری، فرمایا ولیوں کا شہنشاہ امام الاولیاء حسن حسین کا بابا بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا شوہر مصطفیٰ کریم کا بھائی، جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مجھے بھائی کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ سپرلیٹڈ ڈگری پوری کائنات کے اندر ابو بکر کے پاس نہیں ہے، عمر کے پاس نہیں ہے، عثمان کے پاس نہیں ہے، طلحہ زبیر کے پاس نہیں ہے، نبی کے سوالات صحابہ کے پاس یہ سپرلیٹڈ ڈگری نہیں ہے۔ وہ کون سی؟ کسی مائی کے لال کے اندر جرت نہیں کہ نبی کو کہہ دے یہ میرا بھائی ہے، یا نبی نے کسی کو کہا ہو یہ میرا بھائی ہے۔ یہ واحد ابو طالب کا شہزادہ ہے۔ مولا علی سرکار کو میرے نبی نے فرمایا تھا انت اخی و اخوک فی الدنیا والآخرہ، اے علی میں محمد کہتا ہوں تو دنیا کے اندر بھی محمد کا بھائی ہے، آخرت کے اندر بھی محمد کا بھائی ہے۔
توجہ فرمائیے گا، فرمایا دنیا کے اندر بھی بھائی ہے، آخرت کے اندر بھی بھائی ہے۔ سرکار نے 7 دفعہ لعاب دہن شریف عبد القادر جیلانی کے منہ کے اندر ڈالا، حضور تشریف لے گئے، فرماتے ابھی بیٹھا ہی تھا، سرکار کے لعاب کی مٹھاس میرے منہ کے اندر موجود تھی، فرمایا دیکھتے ہی دیکھتے ولیوں کا امام شہنشاہ ولایت حل المشکلات والمصائب اخر رسول و زوج البتول امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سرکار تشریف لے آئے، خیبر کو اکھاڑنے والا آیا، قلعہ قموس کے اوپر علم اپنا توحید و رسالت گاڑنے والا آیا، فاطمہ کا شوہر حسن حسین کا بابا آیا، زینب و کلثوم کا بابا آیا اور آ کے فرمایا بیٹا عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتا؟ عرض کرنے لگے بابا جی مجھے واز کرنا نہیں آتا، فرماتے ہیں انہوں نے کہا اپنے منہ کو کھولو، میں نے اپنے منہ کو کھولا، مولا علی سرکار نے 6 دفعہ میرے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن شریف ڈالا، تو میں نے کہا نانا جی آئے تھے انہوں نے 7 دفعہ ڈالا، آپ آئے ہیں بابا جی آپ نے 6 دفعہ ڈالا، فرم میں تو علی ہوں، کائنات کے اندر کسی کی بھی جرت نہیں جو محمد سے آگے بڑھ سکے، کائنات کے اندر کسی کی بھی جرت نہیں جو محمد مصطفیٰ سے آگے بڑھ سکے، فرمایا وہ نبیوں کے امام تھے اس لیے 7 دفعہ ڈالا، میں کبھی بھی 7 دفعہ نبی کی برابری نہیں کر سکتا، میں کبھی بھی نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب علی کا اور جب نبی کا لعاب عبد القادر جیلانی کے حلق سے نیچے اترا، پھر کتابوں کے اندر آتا ہے 70 ہزار لوگ پڑھنے کے لیے آتے، عبد القادر ممبر پہ بیٹھ کے نبی کی حدیث جب پڑھاتا 70 ہزار علماء پڑھنے کے لیے آتے، عبد القادر جیلانی اپنا ممبر پہ بیٹھ کے نبی کی حدیث پڑھاتا، آواز کے اندر اتنی گرج آ گئی، آواز کے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ آپ کی آواز جتنی پہلی صف والا بندہ سنتا ایسے ہی آخری صف والا بندہ سنتا۔ لینا دینا مقدرہ دا سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں اتنی اللہ نے آپ کو طاقت عطا فرما دی، اب ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھنا، میں آپ کا شجرہ نسب پڑھنے لگا ہوں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا باپ کی طرف سے میں شجرہ پڑھنے لگا ہوں، پورے ذمہ داری سے کنجوسی ہوگی، اگر آپ نے داد نہ دی میں اور پیسے روپے کا مطالبہ نہیں کرتا، لیکن محنت کی داد دینا تو آپ کا حق ہے، باپ کی طرف سے میں آپ کا پڑھنے لگا ہوں شجرہ، توجہ سے سنیے گا، آپ کا نام ہے عبد القادر، آپ کے باپ کا نام ہے ابو موسیٰ صالح، ابو موسیٰ صالح کے باپ کا نام ہے ابو عبداللہ شاہ، ابو عبداللہ شاہ کے باپ کا نام ہے سید یحییٰ شاہ، سید یحییٰ شاہ کے والد کا نام ہے سید محمد شاہ، سید محمد شاہ کے والد کا نام ہے سید عبداللہ شاہ، سید عبداللہ شاہ کے والد کا نام ہے سید موسیٰ شاہ، سید موسیٰ شاہ کے والد کا نام ہے سید موسیٰ جون، ان کے والد کا نام ہے سید عبداللہ مہد، ان کے والد کا نام ہے سید حسن مصنع، حسن مصنع کے والد کا نام ہے امام حسن مجتبیٰ، اور حسن کے والد کا نام مولا علی سرکار، حسن کے والد کا نام مولا علی سرکار، اور مولا علی کی زوجہ محترمہ کا نام سیدہ کائنات، معصومہ کائنات، مخدومہ کائنات، بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ مفکرہ محدثہ حافظہ قاریہ نیرہ منیرہ ذکیہ تقیہ، جنت کے اندر ختیجہ و عائشہ ہوگی، جنت کے اندر آسیہ و مریم ہوگی، یہ تمام عورتیں یہ رایا ہوں گی، اور جنت کے اندر جو سردار بن کے جائے گی وہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہوگی، وہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ ہوگی۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، اب ان کی بیٹی فاطمہ، حضور کی بیٹی فاطمہ، ان کا آپس کے اندر نکاح ہوا، یہ عبد القادر جیلانی کا باپ کی طرف سے میں نے شجرہ پڑھا، آؤ میں آپ کو ماں کی طرف سے شجرہ سناؤں۔ آپ کی ماں کا نام ہے فاطمہ ام الخیر، آپ کے باپ کا نام ہے سید عبداللہ سموئی، اور ان کے والد کا نام ہے سید محمد شاہ، ان کے والد کا نام ہے سید عبداللہ شاہ، ان کے
والد کا نام ہے سید عیسیٰ کمال شاہ، سید عیسیٰ کمال شاہ کے والد کا نام ہے سید محمد جواد شاہ، سید جواد شاہ کے والد کا نام ہے، توجہ میری طرف ہونی چاہیے، سید جواد شاہ کے والد کا نام ہے امام علی رضا علیہ السلام، امام علی رضا کے والد کا نام ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم کے والد کا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق کا نام والد کا نام ہے سرکار امام محمد باقر علیہ السلام، امام محمد کے باقر کے والد کا نام ہے امام زین العابدین سرکار سجاد علیہ السلام، آپ کے والد کا نام ہے امام حسین علیہ السلام، اور حسین کے والد کا نام ہے مولا علی علیہ السلام، حسین کے والد کا نام ہے امام علی حق دا امام علی علیہ السلام، ان کی زوجہ کا نام ہے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ باپ کی طرف سے میں نے شجرے کو پڑھا، یہ عبد القادر جیلانی جو ہے یہ اپنا حسنی سید بنتا ہے، اور ماں کی طرف سے میں نے پڑھا یہ حسینی سید بنتا ہے۔ جب علی کا اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان، جب آپ کا نکاح ہوا پھر اللہ نے آپ کو شہزادے عطا فرمائے، اور پھر چلتے چلتے نام بنا حضرت عبد القادر جیلانی۔ یکم رمضان کو پیدا ہوئے، جس دن آپ پیدا ہوئے موسم ذرا دھندلا تھا، پتہ نہیں چل رہا کہ آج روزہ ہے کہ نہیں ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا آج رمضان کی پہلی ہے، اپنا اس وقت تو کوئی ٹائم ٹیبل نہیں تھا، اس وقت تو کوئی الارم نہیں تھے، اس وقت یہ موبائل نہیں تھا، اس وقت یہ کیلنڈر نہیں تھے، اس وقت یہ جدید انتظام نہیں تھا، لوگ ستاروں کو دیکھ کر حساب لگاتے، لیکن اس دن ستارے بھی اپنا نہ چمکے، ابر آلود ماحول تھا۔ لوگوں نے کہا اب ایسا کرتے ہیں، اگر پتہ نہیں چل رہا آؤ سیدوں کے گھر میں چلے اور جا کے پتہ کرتے ہیں، اگر سیدوں کے بچے نے اگر اپنا دودھ پیا ہے تو سمجھ لینا کہ صبح عید ہوگی، اگر دودھ نہیں پیا تو سمجھ لینا کہ پھر روزہ ہوگا، تو یہ فیصلہ بھی سیدوں کے دروازے سے ہوتا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا کے اوپر یکم رمضان المبارک کو تشریف لے کے آئے، ہر طرف اللہ کی توحید کا اور نبی کی رسالت کا علم بلند کیا۔ ہم اہل سنت و جماعت والے اپنا جو ہے کسی جاہل کو اللہ کا ولی نہیں مانتے، اگر کوئی ہم پہ اعتراض کرے میں برملا کہتا ہوں جو بے نمازی ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جو چرس پینے والا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جو بوٹی پینے والا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جو شراب پینے والا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جو روزے کو ترک کرنے والا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جو بیبیوں کے اندر بیٹھ کر اپنی ٹانگیں دلوانے والا یہ بے غیرت ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو